أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف المرسلين عزيز الكبرى والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وسبيل قلوبنا مولانا بالخالص محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائنا من اليوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیاوی اور مادی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہے, دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہے, اور نہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس جو ہے بنگلہ ہے, گاڑی ہے, تمام چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا پرست ہے, یا کسی کے پاس جو ہے بہت کتاب ہو تو یہ نہ سمجھ لیں وہ دیندار ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے فراوانی ہو تو دنیا پرست کا ہے یا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے اسی دنیا میں اسے جو ہے سبق مل جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی سب دنیا پرست دیکھ رہے تھے, سب دیکھ رہے تھے, مسئلہ ساتھ بھی دیگر بھی, اور انہیں یہ معلوم تھا کہ جب اگر ہم امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں جو ہے دنیا میں کچھ ملنا نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ ملے گا آخرت میں ملے گا. تو بہرحال ایک سودا یہ نقد ہے, ایک ادھار ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ کون جو ہے نقد کا ہوتے ہوئے ادھار کا سودا کرے تو مرنے کے بعد ہے, اور دنیا میں جو ہے تمام منصب وغیرہ سب جو ہے ملے گا وقت دنیا داری. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ آخر کار جو ہے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. پہلے جو ہے وعدہ کیا تھا, تمام چیزیں ہیں, خط لکھا تھا, خط بھیجا تھا, وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آمادہ ہے, درخت آمادہ ہے, پھل آمادہ ہے, کسافی کا انتظار ہے, تمام چیزیں تھی. لیکن آخر کار کیا ہوا کہ ساتھ نہیں دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے دنیا دار ہے تو انسان کو جو ہے اسی دنیا میں سبق مل جاتا ہے, اور پھر یہ دنیا جو ہے اسے اتنا ذلیل کرتی ہے کہ پھر لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. تو اب جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندگی میں دور میں آپ دیکھیں یا جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے یا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھے, جو امام کے ساتھ تھے, تو آپ دیکھیں کس طریقے سے جو تمام اسباب ہے ان کے ساتھ نہیں دیا, بے وفائی کی اور نفاق کا تمام چیزیں. تو مولا علی کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو 3 جنگ لڑنی پڑی, تو یہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کیا اسباب ہے, سبب کیا ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے نا. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر جو ہے کیا وجہ ہے. ادھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, تو فرمایا کہ کیا وجہ, کیا اسباب ہے, کیا سبب ہے. تو ان میں جو اسباب ہے, جو سبب ہے, تو اس میں جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ جو ہے 5 اسباب ہے. اچھا کر لیجیے.
तो हम पढ़ते भाई खराब नहीं होगा। तो 5 असबाब बताए, जो 5 असबाब जो खास सबब है, तो उनमें से चंद असबाब की तरफ या थोड़ा सा इशारा करके 5 असबाब की तरफ जिक्र कर दो। उनमें से एक चीज़ जो है दुनिया परस्ती, और दूसरी चीज़ जो है वो निफाक, और तीसरी चीज़ जो है वो हसद है और कबाइल परस्ती है ना, कबीला जो है वो, और एक जो है इंतकाम का उनके अंदर जज्बा था है ना, उसमें जो है बाप मारे गए, दादा पर हो गए हैं वो है, महाराजे ने कत्ल किया, लिहाजा जो है इंतकामी जज्बा था। तो एक जो है उसमें से ये सबब है कि दुनिया परस्ती है। आप देखें कि लोगों ने मौला कायनात की बैत कर लिया। बहुत से ऐसे अफराद थे ना, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये क्या इसकी हालत देख लीजिए, वो अलग चीज़ है, वो तफसील से भी छोड़कर भाग गया कहाँ, 12 मदीने और मक्के में जो है उसने जो है ऐलान कर दिया खिलाफत का, और पूरी जो है हुकूमत थी उसके मक्के और मदीने में उसकी हुकूमत थी। बहरहाल वो जो है एक अलग है हुकूमत थी, यहाँ तक कि नमाज वगैरह भी पढ़ाता था, नमाज जुमा भी पढ़ाता था। लेकिन जो उस दौर में जो रवाज था कि पैगम्बर अकरम का नाम लिया जाता था, दुरूद और सलाम सब होता था, लेकिन ये जब खुतबा देता था तो पैगम्बर अकरम का नाम नहीं लेता था। जुमे के खुतबे में नाम नहीं लेता था। जब लोगों ने एतराज़ किया कि आखिर नाम क्यों नहीं लेते, कहा अगर पैगम्बर का नाम लेंगे तो बनी हासिम खुश हो जाएंगे और जो है उनका मर्तबा और मकाम और वाज़ेह हो जाएगा। लिहाजा जो है ये पैगम्बर अकरम का नाम नहीं लेता था। तो बहरहाल यही है वो दुबैल है, यही है उसका जो है अहम किरदार है जंग जमल में, गाने में तलहा उबैर जो है और जो है अब्दुल्ला बिन उमर है और सईद बिन साद है, मरवान बिन हकम है, ये सब जो है अफराद हैं, इनका जो है अहम किरदार है इस जंग में, अहम किरदार है। तो बहरहाल पहले जो है क्या किया, पहले बैत कर ली, मौला कायनात की बैत की। अब सोचा कि मफाद होगा, कहीं मनसब मिल जाएगा, कहीं ओहदा मिल जाएगा, कहीं जो है गवर्नर बन जाएंगे और बहरहाल दुनिया हासिल कर लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, देखा कि नहीं मौला अली जो है ऐसा नहीं कर सकते, यानी जो इस्लाम का उसूल है, जो अल्लाह का कानून है, उसके खिलाफ नहीं कर सकते। अब देखा कि कोई फ़ायदा नहीं है, पहले तो बैत कर लिया फ़ायदे की वजह से कि फ़ायदा होगा, लेकिन देखा फ़ायदा नहीं है तो फिर क्या हुआ, फिर जो है बैत को तोड़ दिया, तो मौला अली के खिलाफ हो गया। बहरहाल इसने जो है तमाम जंग में साबित किया अपना जंग जमल में। तो एक चीज़ जो है यही है ना, दुनिया परस्ती है, दुनिया की वजह से ये इसने बैत कर लिया था, लेकिन देखा जब दुनिया नहीं मिल रही है तो अब क्या हुआ, मौला अली के खिलाफ हो गया है। तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो है निफाक के सिलसिले से तो कुरान ने भी वाज़ेह कर दिया है ना, वो मिनन्नास से मैं यक़ूलु आमन्ना, कुरान में सूरह बकरा के सूरह में है 8वीं आयत है, पढ़िएगा उसमें। तो ये जो है बारह ज़ाहिरन जो है ये कहते हैं कि हम मुमिन हैं, हम ईमान लाए हैं, लेकिन जो है ये ऐसा नहीं है। ज़ाहिरन जो है ये नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, करते थे, मस्जिद में भी आते थे, इन्फाक भी करते थे, तमाम चीज़ें, लेकिन इनके अंदर जो है निफाक भरा हुआ था। देखिए इंसान है, इंसान के अंदर भी, जानवर के अंदर भी है, इंसान के अंदर भी। जानवर के अंदर भी अगर 99% है तो इंसान में ज़्यादा है। घबरा क्यों रहे हैं, अगर गलत है तो बोल दीजिए, कल बोल देंगे है ना, ज़्यादा है, हर चीज़ देख लीजिए है ना, आप देखिए। वरना जानवर में भी है, जानवर में चीता में भी है पाया जाता है, एक अलग चीज़ है, गज़ब है। शेर में भी गज़ब पाया जाता है ना। दिगर चूहे में चोरी की आदत है, चोरी की आदत जानवर में भी है, चूहे को चोरी की आदत है। या ज़रूर मसल जो है जो मक्कारी पाई जाती है वो किसमें है, लोमड़ी में है, मशहूर है ना, लोमड़ी में कारी पाई जाती है। तो बहरहाल मक्कारी पाई जाती है, इसी को मुनाफिक कहा जाता है। मुनाफिक जो है इसी को कहा जाता है कि मसलन जो है अपने रास्ते को बदल देता है, कब जो है रास्ता बदलने मालूम नहीं होगा, जहाँ जो है उसको खतरा होगा तो रास्ते को बदल देगा। यानी ज़बान और दिल में हम आहंगी न हो तो फिर इसी को मुनाफिक कहते हैं। ज़बान जो है कुछ कह रही है लेकिन दिल में जो है
کچھ ہے نا. تو ایسا ہو تو قرآن نے جو کہا ہے کہ وہ جو ہے فاسق ہے. فاسق یعنی جس طریقے سے دہی خراب ہو جائے تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں فاسق ہو گیا, کھانے کے لائق نہیں ہے. یا کھانا ہے بریانی ہے اور بریانی خراب ہو جائے سڑ جائے تو پھر اسے فاسق کہا جائے گا, یعنی جو ہے کھانے کے قابل نہیں ہے. اسی طریقے سے جس کا دل اور زبان نہ وہ انسان فاسق ہے. اور یہ سوال فرمایا ایک سبب جو ہے, ایک اسباب جو ہے وہ کیا ہے, نفاق. نفاق کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, جس کی وجہ سے مولا کائنات کو جو مسلمانوں سے جنگ کرنی پڑی. اس کی وجہ سبب جو ہے یہی ہے نفاق. اور تیسری چیز جو ہے وہ حسد ہے. حسد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے لوگوں نے مولا علی کا ساتھ نہیں دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے جسم کا مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے دل کا مریض حسد جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے. جو حسد کا مرض ہو تو پھر ڈاکٹر طبیب کو نہیں دکھاتا, لیکن اس کے لیے بھی علاج وہ والا ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن مختصر یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے انسان اور فکر نہیں کرتا ہے نا. حسد کی بیماری ہے, حسد کی بیماری ہے تو خود جو ہے انسان اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے. جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شاگرد تھا. جناب عیسیٰ جانے لگے راستے میں دریا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو دریا عبور کریں گے, ہم کس طریقے سے جائیں؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو, بسم اللہ وہ صحیح کرتا ہے کہ آگے بڑھے. اور جیسے ہی جناب عیسیٰ بڑھے ساتھ میں یہ بھی تھا, اس کا بھی پاؤں جو ہے پانی سے تر نہیں ہوا. جناب عیسیٰ بھی چل رہے, یہ بھی چل رہے, اب یہ بھی چل رہا ہے. تو اس نے دل میں کہا کہ ہمارے میں ان کے میں فرق کیا ہے؟ ابھی اور 10 منٹ پڑھے ہیں, 10 منٹ اور پڑھے, سلوات پڑھیے چلے. تو ہمارے اور ان کے میں فرق ہی کیا ہے؟ پانی چل رہا, سوچ رہا اب کیا فرق ہے, یہ جیسے چل رہے ہیں اللہ کے نبی ہے, جیسے یہ پانی پہ چل رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی چل رہے. ابھی جو ہے یہی دل میں سوچا تھا, اب کیا ہوا, ڈوبنے لگا, ڈگمگانے لگا. جناب عیسیٰ نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کچھ سوچا تھا؟ کہاں دل میں سوچا تھا, یہ خیال کیا تھا. کہا کیا؟ آپ نے یہ دل میں سوچا تھا جس طریقے سے آپ ہیں اسی طریقے سے ہم بھی ہیں. جس طریقے سے آپ عبور کر رہے ہیں ہم بھی عبور کر رہے ہیں. تو فرق کیا ہے ہمارے میں آپ میں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو مثلا جو ہے ہم اس منزل پہ. تو جناب عیسیٰ نے کہا یہی وجہ ہے کہ تم جو ہے ڈوبنے لگے. تو حسد جب پیدا ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. تو ایک اکڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے. ابو جہل تو سبھی جانتے ہیں نا, ابو جہل کو. لیکن کیا ہوا, جب اپنے دن نوبت آئی, عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے, بعد ایک صحابی اور آگے بڑھا, اور اس کے بعد جو ہے اسے گرا دیا سینے پہ. عبداللہ ابن مسعود سوار ہو گئے. جب سوار ہو گئے تو اس نے کہا کہ کون بتایا؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کس کے سینے پہ سوار ہوئے ہو؟ یہ سینہ جو ہے کس عظمت کا, کس بلندی کا مالک ہے, تم جو ہے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے. کہا کہ اب جو ہے تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا کہ ہمیں افسوس یہ ہے کہ یہ چرواہا کا بیٹا قتل کر رہا ہے, ہمیں فخر ہوتا اگر علی ابن ابی طالب قتل کرتے تو کہا کہ ہم تو تمہیں قتل کریں گے. کہا ٹھیک ہے قتل کرنا ہو تو کرو, لیکن شانے سے کندھے سے قتل کرنا, گردن سے نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہمارے قبیلے والوں کا سر ہوگا تو ہمارا سر سب سے اوپر. پڑھیے سوال مختصر یہ ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے وہ حسد پیدا ہو جائے گا. تو بہت مختصر کر رہے ہیں. اب ایک جو ہے قبائلی مسئلہ, قبائل کا دیکھا کہ ہمارے قبیلے والوں کو قتل کیا ہے, قتل کیا نا ہمارا کائنات نے جو ہے جو قتل کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے عقبہ طلحہ یہ سب جو ہے قتل ہوئے تھے. ان کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں جس کی پیدا تھی کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے بھائی کو, تمام افراد کو, اس کے خانوادے کو. لہٰذا جو ہے ایک جذبہ اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں جو ہے انتقام لینا ہے, انتقام لینا ہے. اور جس کی وجہ سے جو ہے انتقام جذبہ یعنی جنگ. اور قبائلی مسئلہ تھا, قبائل یعنی ہمارے قبیلے کے ہیں, یہ ہمارے قبیلے کے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے قبیلے سے, اور ہمارا یہ یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب
آج جو ہے اب یہ سوچ رہے ہمارا قبیلہ ہے لہذا جو ہے اس وجہ سے یہ جو ہے یہ افراد جو ہے مولا علی سے جنگ کیا. تو بہرحال وہاں سے اسباب تھے مختصر کر کے ذکر کر دیا جس کی وجہ سے جو ہے یہ جنگیں لڑنی پڑی. تو بہرحال یا جنگ نہروان ہو یا جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو, آپ دیکھیں وہی اکثر افراد تھے جو رسول اسلام کے ساتھ تھے اور بعض افراد جو ہے جنہوں نے بیعت کر دی اور پھر اس کے بعد جو ہے ثقافت مفاد نہیں ہے تو پھر وہی افراد جو ہے مولا کائنات کے خلاف ہو گئے. لہٰذا اسی دنیا کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے دنیا کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں نے خوف کی وجہ سے جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. اب جو ہے خوف اور دنیا پرستی کی وجہ سے جو خاص افراد ہیں عوام میں جس میں جو ہے خاص افراد جو مانے جاتے ہیں جو خاص جو ہے امام حسین کی طرف سے جو اہل بیت کی طرف تھے جو خاص افراد تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا اور بعد میں جو ہے ساتھ نہیں دیا تو اس میں سے جو ہے بہت سے افراد جو ہے خاص ہے تو خاص کا فرض ذکر کر دیا جائے ہے نا کہ ابھی کل انشاءاللہ یہ سلوات پڑھیے محمد حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے امام حسین سے پہلے قربان ہو جائے شہید ہو جائے. واقع کربلا ہو گیا چلا. جناب شیریں یہ بیوی شاہزادوں کی کنیز تھی امام حسین جی نے آزاد کر دیا تھا. انہوں نے اپنا گھر بسایا قلعہ کے پاس قلعہ کے پاس انہوں نے گھر بسا لیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولا ہمارے گھر جو ہے مہمان ہو کر آئیے ایک دن ضرور آئیے گا. امام حسین نے کہا ضرور آئیے وعدہ کر دیا. بہرحال وقت گزرتا رہا. جناب شیریں جو ہے اپنے گھر کے اندر تھی. ایک مرتبہ رات میں خواب دیکھا کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کل آئیں گے. جو خواب نے دیکھا تو خواب سے بیدار ہوئی اور بیدار ہونے کے بعد اپنے شوہر کو جگایا. کہا کہ دیکھو ہم نے امام حسین کو خواب میں دیکھا ہے کل آئیں گے لہٰذا جو ہے ہم اہتمام کر رہے ہیں کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں. اور کہا کہ تم جاؤ گھر کے باہر دیکھو راستے میں دیکھو امام حسین آ رہے ہوں گے اور ادھر جو ہے ہم امام کے لیے اہتمام کر رہے ہیں. ادھر جو ہے شیریں کا شوہر جب گھر سے باہر گیا تو دور دیکھا کہ ایک قافلہ ہے کچھ کٹے ہوئے سر ہے نوکے نیزہ کے بلند ہے اور ایک شخص ہے نورانی چہرہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے اور چند عورتیں ہیں جو گریا کر رہی ہیں. بس جیسے ہی منظر دیکھا اور دوڑتا ہوا گھر پہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارا خواب سچ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آل محمد لٹ گئے. ہم نے دیکھا ہے حسین نظر نہیں آئے, علی اکبر نظر نہیں آئے, قاسم نظر نہیں آئے, حضرت عباس نظر نہیں آئے, کوئی نظر نہیں آیا. بس اتنا سننا تھا کہ خاتون جو ہے فوراً گھر سے باہر نکلی. کیا دیکھا چند سر ہے جو ان کے نیزہ پہ بلند ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ رو رہی ہے آئے حسین کہہ کے میرا بھائی حسین. اب جناب شیریں قریب پہنچی, بس آخری فکرہ قریب پہنچی, بازو کو پکڑا, کہا بیوی سب تو روئیں لیکن آپ نہ روئیے. تب شہزادی نے سوال کیا کیوں؟ کہا آپ جو ہے جس کا دل چاہے نام لے کر روئیے لیکن میرے حسین کا نام لے کر نہ روئیے. تو اب جو ہے شہزادی نے کہا ہائے عباس ہائے علی اکبر. اب جناب شیریں چونکی, ہاتھوں کو جوڑا,
کہا بی بی یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ شہزادی زینب تو نہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ شیریں یہ کیا کہہ رہے؟ کہا شہزادی زینب، ایک مرتبہ واسطہ دیا، کہا کہ شہزادی آپ کو حسین کا واسطہ، آپ کو عباس کا واسطہ، یہ بتائیے کہ آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا شیریں میں زینب ہوں، میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اب کٹے ہوئے سر کی طرف شیریں آگے بڑھی، ایک مرتبہ آواز آئی شیریں اب جو ہے نظر نہیں بلکہ فوت پروردگار اس مختصر کے اعمال کو قبول فرما، کریم کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج زیارت کی رفاق ان حج زیارت کی عنایت فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل